جو خود کو یونس الکور کہتا ہے، یہ وہ فتنے ہیں جو پاکستان میں سر اٹھا رہے ہیں اور ان کو بھی بشارتیں ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ سب کو بشارتیں دینے والا ایک بندے مختلف طریقہ واردات الگ، لیکن سب کا مقصد ایک۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ دجالی طاقتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہی ہیں۔ جس طرح سے قرب قیامت امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے مختلف روحانی طاقتیں ہستیاں جمع ہو جائیں گی، اسی طرح سے دجال کے جھنڈے کے نیچے تمام چھوٹے چھوٹے دجالی چلے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ اسی طرح سے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کو ورگ لائیں گے، پیسہ دے کر، عزت دے کر، یعنی کہ عورت کا جھانسا دیں گے، پیسہ دیں گے، کاروبار دیں گے، یا پھر ڈرائیں گے، یا پھر تمہارے بچوں کی بیماریوں سے۔ جو ان 5 آزمائشوں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد پلس اس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا تو وہ امام مہدی کی جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوا، جان لو وہ ان دجالی طاقتوں کے اعلیٰ کار بن جائے گا۔ جس طرح سے یونس ملعون لندن والا بن گیا، اس طرح سے وہ لاہور کی عورت بن گئی۔ وہاڑی میں ایک بابا جی جن کا اپنا پیٹرول پمپ ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں امام مہدی ہوں۔ تو یہ سب کو کیسے ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مرشد نہیں ہے۔ جن کے مرشد ہوتے ہیں وہ ان کو رائے راست پر لے کر آتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا صحیح ہے یا غلط۔ تم نے جس ہستی کو اپنے خواب میں دیکھا وہ ہستی صحیح بھی تھی، نورانی تھی یا شیطانی تھی۔ اسی طرح سے ہمارے حیدرآباد میں 2 واقعات ہو گئے کہ جہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ اب جب معلوم چلا تو ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ آئس کا نشہ کرتا ہے، آج کل بڑا مشہور ہے آئس کا نشہ۔ وہ آئس کا نشہ کرتا تھا، سب کچھ بیچ باچ چکا تھا، اس کے گھر والے اس سے لا تعلق ہو چکے تھے، اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ چکے تھے، سب کچھ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب اس نے سوچا کہ کہیں سے کوئی آئس کا نشہ پورا ہو تو چند فتنہ پرست لڑکے، تفرقے باز لڑکے وہ گئے اس کے پاس کہ تو اگر قرآن کی بے حرمتی کرے تو ہم تجھے آئس بھی دیں گے اور پیسہ بھی دیں گے۔ اور اس نے یہ حرکت کی نشے کے لیے۔ اگر دل میں اللہ کا نور ہوتا تو آئس ہی نہیں ہوتی، نشہ ہی نہ ہوتا۔ جب نشہ ہی نہ کرتا تو یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اسی طرح سے 2-4-6 مہینے پہلے ہماری حیدرآباد میں صرف تجارت کے لین دین پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا تماشا رچایا گیا، ایک غیر مذہب یعنی کہ غیر مسلم کے ساتھ۔ جب تفتیش ہوئی پتہ لگا کہ یہ تو کاروباری معاملات تھے اور اس میں بے حرمتی کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، ہمارے اپنے کلمہ گو بھائی تھے، ہمارے مسلمان بھائی تھے کہ جو چند زر کی خاطر وہ اس اللہ کی آزمائش کو پورا نہ کر پائے، بے حرمتی کر گئے۔ اللہ پہ توکل رکھتے، اللہ اس سے زیادہ دیتا، اس کے لیے ایک نکالا وہ 70 نکالتا ہے۔ تو کیا تم تھوڑا صبر کرتے تو کیا اللہ تمہیں نواز نہ دیتا؟ لیکن تم نے شیطان کا رستہ اپنایا تو معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی کلمہ گو بھی ہے اور دل میں شیطان ہے تو وہ بے حرمتی کرنے سے بھی نہیں رکے گا۔